میدان کربلا میں یزیدی فوج کے خلاف نواز رسول اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی کا دن ملک بھر میں آج یوم عاشور عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ کراچی میں مرکزی مجلس کے بعد نشتر پارک سے جلوس برآمد۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔ لاہور میں گزشتہ شب نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس عزاداری منزل کی جانب رواں دوا۔ عزاداروں کی نوحہ خوانی اور ماتمداری شرکائے جلوس علم و ذوالجناح کی زیارت کر رہے ہیں۔ جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ آئی جی پنجاب کی رات گئی موچی گیٹ آمد۔ جلوس کے روٹس پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ جلوس کے منتظمین کا انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ واقعہ کربلا صرف تاریخی سانحہ نہیں، ایک دائمی پیغام اور ایک زندہ درسگاہ ہے۔ نواز رسول نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا۔ صدر مملکت کا یوم عاشور پر پیغام۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ حضرت امام حسین نے ثابت کر دیا کہ حق کے لیے قربانی باطل کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے افضل ہے۔ یوم عاشور حق کی سربلندی کے لیے قربانیوں کے عظیم واقعات کی یاد دہانی ہے۔ یوم عاشور امریکہ میں بھی حضرت حسین اور ان کے شہید رفقا کو خراج عقیدت۔ واشنگٹن، نیو یارک اور شکاگو سمیت ریاستوں میں مجالس کا انعقاد۔ شکاگو میں ماتمداری، میئر نیو یارک کی مجلس اعضاء میں شرکت، اور کہا کہ یوم عاشور شہداء کی قربانی یاد کرنے اور غور و فکر کا دن ہے۔ انہوں نے لکھا کہ محرم کی 10 تاریخ حضرت امام حسین کے حق، سچائی اور وقار کے لیے غیر متزلزل عزم کی یاد دلاتی ہے۔ ان کی لازوال قربانی ایک دوسرے کی خدمت کا سبق دیتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ انصاف کے لیے جدوجہد ہمیشہ قابل قدر ہوتی ہے۔ عراق میں گزشتہ روز یوم عاشور منایا گیا۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں افراد کی روزہ حضرت امام حسین پر عزاداری۔ ایران میں یوم عاشور انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ ملک کے چپے چپے میں بڑے بڑے جلوسوں کا انعقاد۔ شہداء کربلا کو پرسہ دینے کے لیے لوگوں کا ہجوم سڑکوں پر امڈ آیا۔ تہران کی سڑکوں پر عزاداروں کا جم غفیر۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کا نشانہ بننے والے شہر کرم اور زنجان میں تا حد نگاہ انسانی سر نظر آئے۔ ارمیا میں حضرت امام علی کے روزے پر صدر مسعود پزشکیان کی ماتمداری۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوئے تو 4 گھنٹوں میں ہی استعمال کر ڈالے۔ ایرانی فوج تباہ کر دی۔ منجمد ایرانی فنڈ سے امریکی اجناس خرید کر ایران ہی کو فروخت کی جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر امریکی زرعی پیداوار کی نئی منڈی ملنے کا دعویٰ۔ ایرانی حکومت امریکی اجناس خریدنے کے دعوے پہلے ہی مسترد کر چکی ہے۔ ایران کے مذاکرات کار باقر غالیباف نے منجمد اثاثجات سے امریکی زرعی مصنوعات کے خریدار کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایران وہی فصل کاٹ رہا ہے جو امریکہ نے بوئی ہے۔ کئی دہائیوں کا عدم اعتماد اب بھی قائم ہے۔ ایران کو امریکہ سے وعدہ خلافیوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ آبنائے ہرمز میں ایک بار پھر کشیدگی۔ عمان کے شمال میں کارگو جہاز پر پروجیکٹائل پر حملہ۔ جہاز کے برج کو نقصان۔ 2 امریکی عہدیداروں نے حملے کا الزام ایران پر دھر دیا۔ انٹرنیشنل میریٹائم ایجنسی نے خرید میں پھنسے جہازوں کا انخلا روک دیا۔ آبنائے ہرمز میں جہاز پر حملے کے بعد اقوام متحدہ نے پھنسے ہوئے 11,000 ملاحوں کو نکالنے کا آپریشن معطل کیا۔ آبنائے ہرمز میں جہاز پر حملے کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ امریکی WTI 71.61 اور برینٹ $74.75 فی بیرل پر ٹریڈ۔ اماراتی تیل مابن $2.5 مہنگا، فی بیرل قیمت $69 تک پہنچ گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ سے متعلق فائنانس بل کی منظوری دے دی۔
आज़ाद जम्मू कश्मीर के बादशाह और अवाम ने कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलाती ज़िंदगी रमादवा। भिम्बर, मीरपुर, नीलम, कोटली समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज़ दिन भर खुले रहे। ट्रैफिक की रवानी बहाल। कालादम एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात पूरे किए गए। पुरतशद्दुद वाक़यात से 15 अरब रुपए का नुकसान। शरपसंद अनासिर ने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। साजिश के तहत आज़ाद कश्मीर का अमन ख़राब किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात और ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से तबाही के बाद मलबे से लाशें और ज़ख्मियों को निकालने का सिलसिला जारी। 235 अमवात हो गईं। 4,500 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी। 11,000 अफराद लापता होने की तस्दीक। अमरीकी इदारे के मुताबिक 7.5 और 7.2 शिद्दत के पे दर पे ज़लज़लों से दारुल हुकूमत कराकस समेत कई शहरों में सैकड़ों इमारतें तबाह हो गईं। अमरीका, चीन, फ्रांस, इटली, स्पेन और ईरान समेत दीगर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का वेनेज़ुएला को हर मुमकिन हंगामी इमदाद फराहम करने का ऐलान। फीफा वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। एक्वाडोर ने शानदार फाइट बैक करते हुए साबिक चैंपियन जर्मनी को एक के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। दोनों टीम्स अपने ग्रुप से नॉकआउट मरहले में पहुंच गईं। हैरत अंगेज कामयाबी के बाद एक्वाडोर में शायकीन का जश्न। और लॉस एंजलिस में तुर्की ने अमेरिका को 3-1 से शिकस्त दे दी। तुर्क टीम 2 इब्तदाई शिकस्तों के बाद अगले राउंड के दौर से पहले ही बाहर हो चुकी। पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच ड्रॉ। आइवरी कोस्ट ने काराका को 2-0 से शिकस्त दे दी। नीदरलैंड्स की ट्यूनिस के खिलाफ 3-1 से फतह। जापान और स्वीडन का मैच 1-1 गोल से बराबरी पर खत्म। मैदान करबला में यजीदी फौज के खिलाफ नवासे रसूल और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी का दिन। मुल्क भर में आज यौम आशूर अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची में मरकजी मजलिस के बाद निश्तर पार्क से जुलूस बरामद। जुलूस मुक़र्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाही हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पसीर होगा। लाहौर में गुज़श्ता शब निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस से आज़ादारी मंजिल की जानिब रवां दवा। आज़ादारों की नोहा ख़्वानी और मातमदारी। शुरकाए जुलूस अलम व ज़ुलजना की ज़ियारत कर रहे हैं। जुलूस करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पसीर होगा। IG पंजाब की रात गई मोची गेट आमद। जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा। जुलूस के मुंतज़मीन का इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार। वाक़या करबला सिर्फ तारीख़ी सानहा नहीं, एक दायमी पैगाम और एक ज़िंदा दरसगाह है। नवाज़ रसूल ने बातिल के सामने सर झुकाने से इनकार किया। सदर मुमलिकत का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ने साबित कर दिया कि हक़ के लिए कुर्बानी बातिल के सामने सर तस्लीम ख़म करने से अफजल है। यौम आशूर हक़ की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियों के अजीम वाक़यात की याद दहानी है। यौम आशूर अमरीका में भी हज़रत हुसैन और उनके शहीद रफ़क़ा को ख़िराज अक़ीदत। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और शिकागो समेत रियासतों में मजालिस का इनेक़ाद। शिकागो में मातमदारी। मेयर न्यूयॉर्क की मजलिस अज़ा में शिरकत और कहा कि यौम आशूर शहदा की कुर्बानी याद करने और गौर फ़िक्र का दिन है। उन्होंने लिखा कि मुहर्रम की 10 तारीख़ हज़रत इमाम हुसैन के हक़, सच्चाई और वक़ार के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म की याद दिलाती है। उनकी लाजवाल कुर्बानी एक दूसरे की खिदमत का सबक देती है और यकीन दिलाती है कि इंसाफ के लिए जद्दोजहद हमेशा काबिल क़द्र होती है।
عراق میں گزشتہ روز یوم عاشور منایا گیا۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں افراد کی روزہ حضرت امام حسین پر عزاداری۔ ایران میں یوم عاشور انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ ملک کے چپے چپے میں بڑے بڑے جلوسوں کا انعقاد، شہدائے کربلا کو پرسہ دینے کے لیے لوگوں کا ہجوم سڑکوں پر امڈ آیا۔ تہران کی سڑکوں پر عزاداروں کا جم غفیر۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کا نشانہ بننے والے شہر کرم اور زنجان میں تا حد نگاہ انسانی سر ہی سر نظر آئے۔ ارمیا میں حضرت امام علی کے روزے پر صدر مسعود پزشکیان کی ماتمداری۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوئے تو 4 گھنٹوں میں ہی استعمال کر ڈالے، ایرانی فوج تباہ کر دی۔ منجمد ایرانی فنڈ سے امریکی اجناس خرید کر ایران ہی کو فروخت کی جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر امریکی زرعی پیداوار کی نئی منڈی ملنے کا دعویٰ۔ ایرانی حکومت امریکی اجناس خریدنے کے دعوے پہلے ہی مسترد کر چکی ہے۔ ایران کے مذاکرات کار باقر غالیباف نے منجمد اثاثجات سے امریکی زرعی مصنوعات کے خریدار کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایران وہی فصل کاٹ رہا ہے جو امریکہ نے بوئی ہے۔ کئی دہائیوں کا عدم اعتماد اب بھی قائم ہے۔ ایران کو امریکہ سے وعدہ خلافیوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ آبنائے ہرمز میں ایک بار پھر کشیدگی، عمان کے شمال میں کارگو جہاز پر پروجیکٹائل پر حملہ، جہاز کے برج کو نقصان۔ 2 امریکی عہدیداروں نے حملے کا الزام ایران پر دھر دیا۔ انٹرنیشنل میری ٹائم ایجنسی نے خرید میں پھنسے جہازوں کا انخلا روک دیا۔ آبنائے ہرمز میں جہاز پر حملے کے بعد اقوام متحدہ نے پھنسے ہوئے 11,000 ملاحوں کو نکالنے کا آپریشن معطل کیا۔ آبنائے ہرمز میں جہاز پر حملے کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ امریکی WTI 71.61 اور برینٹ $74.75 فی بیرل پر ٹریڈ۔ اماراتی تیل مابن $2.5 مہنگا، فی بیرل قیمت $69 تک پہنچ گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ سے متعلق فائنانس بل کی منظوری دے دی۔ آزاد جموں کشمیر کے بادشاہ اور عوام نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کا حصہ بننے سے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ مظفر آباد سمیت مختلف اضلاع میں معمولات زندگی رواں دوا۔ بھمبر، میرپور، نیلم، کوٹلی سمیت آزاد جموں کشمیر کے مختلف شہروں میں کاروباری مراکز دن بھر کھلے رہے، ٹریفک کی روانی بحال۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات پورے کیے گئے۔ پرتشدد واقعات سے 15 ارب روپے کا نقصان۔ شرپسند عناصر نے پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ سازش کے تحت آزاد کشمیر کا امن خراب کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات اور خزانہ کی پریس کانفرنس۔ وینزویلا میں زلزلے سے تباہی کے بعد ملبے سے لاشیں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری۔ 235 اموات ہو گئیں، 4,500 سے زیادہ افراد زخمی، 11,000 افراد لاپتہ ہونے کی تصدیق۔ امریکی ادارے کے مطابق 7.5 اور 7.2 شدت کے پے در پہ زلزلوں سے دارالحکومت کراکس سمیت کئی شہروں میں سینکڑوں عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ امریکہ، چین، فرانس، اٹلی، اسپین اور ایران سمیت دیگر دنیا کے مختلف ممالک کا وینزویلا کو ہر ممکن ہنگامی امداد فراہم کرنے کا اعلان۔ فیفا ورلڈ کپ میں بڑا اپ سیٹ، ایکواڈور نے شاندار فائٹ بیک کرتے ہوئے سابق چیمپئن جرمنی کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔ دونوں ٹیمز اپنی گروپ سے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئیں۔ حیرت انگیز کامیابی کے بعد ایکواڈور میں شائقین کا جشن۔ اور لاس اینجلس میں ترکی نے امریکہ کو 3-1 سے شکست دے دی۔ ترک ٹیم 2 ابتدائی شکستوں کے بعد اگلے راؤنڈ کے دوڑ سے پہلے ہی باہر ہو چکی۔ پیراگوئے اور آسٹریلیا کا میچ ڈرا۔ آئیوری کوسٹ نے کاراکا کو 2-0 سے شکست دے دی۔ نیدرلینڈز کی تیونس کے خلاف 3-1 سے فتح۔ جاپان اور سویڈن کا میچ 1-1 گول سے برابری پہ ختم۔